سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ آپ بیتی جس کا نام ہے رات کا راہی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 34 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام کے بعد میں فقیروں کے بھیس میں، جس کے اندر ایک ریوالور اور ایک خنجر چھپا ہوا تھا، دلی کی طرف پیدل چل پڑا۔ میرا دماغ میرے قدموں سے زیادہ تیز چل رہا تھا۔ کبھی ایسے لگتا تھا جیسے میرا دماغ پیچھے رہ گیا ہے اور میں آگے نکل گیا ہوں۔ میں چلتے چلتے رک جاتا، لمبے لمبے سانس لیتا، تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دماغ میرے ساتھ آن ملا ہے۔ میں ایسی مہم پر جا رہا تھا جس کے متعلق مجھے ذرا سا بھی یقین نہیں تھا کہ میں سر کر لوں گا۔ میں نے سوچا تو بہت کچھ تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ حالات بعض اوقات ایسا رخ بدل لیتے ہیں کہ بڑے بڑے دانش مندوں کی سوچیں آندھی میں تنکے کی طرح اڑ جاتی ہیں۔ میں آندھی میں دیا جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں انسپیکٹر منصور کا سامنا کرنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ وہاں کا ماحول اس لیے میرے خلاف ہو سکتا تھا کہ ہم گزشتہ رات منصور کو ایک درخت کے ساتھ باندھ آئے تھے اور اس کے ساتھ جو لڑکی تھی اسے اٹھا لائے تھے۔ معلوم نہیں منصور کو کس نے کھولا تھا۔ کسی نہ کسی نے تو کھول دیا ہوگا۔ وہ سڑک تھی جس کے ارد گرد کوارٹر اور بنگلے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسپیکٹر منصور نے تھانے میں رپورٹ دی تھی یا اس نے یہ واردات ہضم کر لی تھی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ لڑکی کا باپ اور بھائی منصور کے سر جا چڑھے ہوں کہ ہماری بیٹی تمہارے گھر میں آتی تھی، وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس نے کیا کیا یا کیا کہا ہوگا۔ مجھے ڈر صرف یہ تھا کہ میں جب منصور کے گھر جاؤں تو وہاں کہیں پولیس نہ بیٹھی ہو۔ مجھے بہرحال وہاں جانا ہی تھا۔ انہی سوچوں میں کھویا ہوا میں جمنا کے پل سے گزر گیا اور کچھ دیر کے بعد میں منصور کے سرکاری کوارٹر سے ذرا دور اسی جگہ کھڑا تھا جہاں میں گزشتہ رات شوبھا کو اغوا کرنے کے لیے آن کھڑا ہوا تھا۔ زیادہ دیر کھڑا رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ وہاں کوئی مخبر بھی ہو سکتا تھا اور پولیس کا کوئی آدمی بھی۔ وقت آدھی رات سے کچھ پہلے کا تھا۔ میں فقیروں اور درویشوں کی چال چلتا منصور کے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ سڑک پر ایک آدمی چلا آ رہا تھا، میں اس کی طرف چل پڑا۔ قریب پہنچ کر میں اس کے راستے میں رک گیا اور اسے روک کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی اور کہا، بھلا ہو سائیں، فقیروں کو دو آنے دے جا، اللہ تیری مراد پوری کرے گا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پیسہ میرے ہاتھ میں دے کر چل پڑا۔ میں نے اس کے کندھے پر ایک اور تھپکی دے کر کہا، جا، تیری ہر مراد پوری ہوگی۔ تو نے درویش کو ایک پیسہ نہیں 1 روپیہ دیا ہے۔ میں اس کو جاتے دیکھتا رہا۔ وہ جب نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میں منصور کے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ چاندنی خطرناک حد تک شفاف تھی۔ میں نے منصور کے گھر کے ارد گرد ایک چکر لگایا لیکن اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش نہ کی۔ وہ اس لیے نہ کی کہ مجھے کوئی کھل کر چلتے دیکھ لیتا تو سمجھتا کہ کوئی فقیر چلا جا رہا ہے۔ کوارٹر کی دائیں اور بائیں جانب کی دیواریں جن کے درمیان صحن تھا اتنی اونچی تھیں کہ میں نے ہاتھ اوپر کیا تو دیوار کی بلندی 1 فٹ اور رہ گئی تھی۔ میں نے گھٹنے ذرا دوہرے کیے اور پوری طاقت سے اوپر کو اچھلا۔ میرے دونوں ہاتھ دیوار کے اوپر چلے گئے اور میں نے دیوار کو پکڑ لیا۔ پاؤں دیوار کے ساتھ لگا کر اور اوپر زور دے کر میں اتنا اوپر چلا گیا کہ مجھے کوارٹر کا صحن نظر آ گیا۔ چاندنی رات میں مجھے 2 چارپائیاں بچھی نظر آئیں۔ ایک پر ارونا سوئی ہوئی تھی اور دوسری پر منصور تھا۔ میری طرف منصور کی پیٹھ تھی، اس کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ گرمیوں کے آخری دن تھے اس لیے وہ صحن میں سوئے ہوئے تھے۔ ارد گرد دوسرے کوارٹر اور بنگلے بھی تھے۔ مجھے خدشہ نظر آ رہا تھا کہ کوئی دیکھ لے گا۔ مجھے جلدی اندر کود جانا چاہیے تھا۔ میں دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ پہلے میں دیوار کے اندر کی طرف ہوا، پھر وہاں سے اپنے آپ کو پیچھے گرا دیا۔ میرے پاؤں کی دھمک سے منصور کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑی تیزی سے بستر سے اٹھا اور بولا، کون ہے؟ ڈرو مت منصور، میں نے کہا، میں تمہیں مارنے نہیں زندہ رکھنے آیا ہوں۔ اگر مرنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ منصور اپنی چارپائی کے قریب رک کر کھڑا ہو گیا۔ تب ارونا کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کے منہ سے گھبرائی ہوئی آواز نکلی، کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور وہ منصور کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں ہو رہا، میں نے ان کی طرف آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، مت ڈرو۔ میں نہ قتل کرنے آیا ہوں نہ لوٹنے۔ جاؤں گا تو کچھ دے کر ہی جاؤں گا۔ میں نے تمہاری آواز پہلے بھی کبھی سنی ہے، منصور نے کہا۔ تم کون ہو؟
हाँ इंस्पेक्टर मंसूर, मैंने कहा, मैंने तुम्हारी आवाज़ एक अरसे के बाद सुनी है, फिर भी ये आवाज़ मुझे याद है। तुमने मेरी आवाज़ पहले कई बार सुनी है। क्या तुम मेरे कद काठ को भूल गए हो? मोहम्मद खान। मंसूर के मुंह से हैरत ज़दा सरगोशी निकली। खानू डाकू कहो, मैंने कहा। मोहम्मद खान तो बंगाल में मर गया था। बेहतर है कि अंदर चले चलो और बत्ती जला लो। तुम अरोना हो ना? डरो मत, मैं पहले भी एक रात तुम्हारे घर आया था। वो बंगाल की बड़ी ठंडी रात थी। दिल्ली की रातें बड़ी गर्म हैं। मंसूर कमरे की तरफ चल पड़ा। उसके पीछे अरोना चली और उसके पीछे मैं था। मेरे हाथ में रिवॉल्वर था। मंसूर ने बत्ती जलाई। पुलिस इंस्पेक्टर के कमरे में बड़ा कीमती फर्नीचर था। फर्श पर कालीन बिछा हुआ था। क्या मैं हैंड्स अप कर लूं? मंसूर ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसने मुझ पर तंज की हो। मैं इतनी गुस्ताखी नहीं करूंगा मंसूर भाई, मैंने रिवॉल्वर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये लो रिवॉल्वर और अपने हाथ में रख लो और बैठ जाओ। वो कुर्सी पर बैठ गया लेकिन उसने मुझसे रिवॉल्वर ना लिया। मैंने रिवॉल्वर अपने कपड़ों के नीचे उड़स लिया। उसने मुझे भी बैठने को कहा। मैं बैठ गया। अरोना मंसूर के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। खानू, मंसूर ने मुझसे पूछा, क्यों आए हो? पनाह लेने आए हो? पैसे चाहिए? फौरन बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मंसूर भाई, मैंने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हें अपना रिवॉल्वर पेश करके तुम्हें इस गलत फहमी में डाल दिया है कि मैं हूं ही फकीर, क्योंकि मैंने फकीरों और मलंगों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। ये मेरा बहरूप है। मैं खानू नहीं, खानू डाकू हूँ। मैं खानू कातिल हूँ और खानू राहजन हूँ। अगर शक है तो मुझे बताओ कि जिस हिंदू लड़की के चक्कर में तुम आए हुए थे वो कहाँ है? तुम्हें रस्सियों से दरख्त के साथ कौन बांध गया था? थोड़ी सी देर के लिए भूल जाओ कि तुम स्पेशल ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर हो, और ये जहन में रखो कि तुम्हारे सामने एक बड़ा ही खतरनाक कातिल और डाकू इंसानों के रूप में बैठा है। मंसूर धचके से बैठे बैठे आगे को हो गया। उसका मुंह और उसकी आंखें खुल गईं। वो तुम थे खानू? मंसूर ने पूछा। जी हाँ, मैंने सर हिलाकर कहा। वो मैं था। मेरे साथ सिर्फ 4 आदमी थे। मैं चाहूं तो 20 आदमी अपने साथ लाकर तुम्हारे घर की ईंट से ईंट बजा सकता हूं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि अपनी प्यारी शोभा को ढूंढ कर दिखाओ। लेकिन अब क्या लेने आए हो? मंसूर ने पूछा। मेरी जान लोगे? मेरी बीवी को अगवा करने आए हो? मैं तेजी से उठा और अरोना की तरफ बढ़कर अपना दायां हाथ अरोना के सर पर रख दिया। मंसूर बिदक गया। भाई अपनी बहनों को अगवा नहीं किया करते, मैंने जज्बाती से लहजे में कहा जिसमें कोई बनावट नहीं थी। भाई अपनी बहनों को बसाया करते हैं, उन्हें आबाद किया करते हैं। मैं अपनी बहन को बसाने आया हूं। तुमने इसकी खुशियों को मसल डाला है। तुम्हारी शोभा इसी सिलसिले में अगवा हुई है। मेरे घर की बातें तुम किस तरह जानते हो? मंसूर ने पूछा। मुझसे कोई सवाल ना पूछो मंसूर भाई, मैंने कहा। मेरी नीयत को देखो। पहले ये बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हें किसने खोला था? तुम्हारे जाने के 2 घंटे बाद 2 आदमी गुजरे, तो मैंने उन्हें बुलाया। मंसूर ने कहा, पहले तो वो डर गए, फिर डरते डरते मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे खोल दिया। थाने में रिपोर्ट लिखवा दी? नहीं, मंसूर ने जवाब दिया। रिपोर्ट क्या लिखवाता? इसमें मेरी अपनी बदनामी थी। आज दिन को शोभा का बाप आया था। कहने लगा कि शोभा इधर आई थी। मैंने उसे 2 4 गालियां देकर कहा, शोभा के साथ मेरा क्या ताल्लुक हो सकता है? मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि तुमने कोई कार्रवाई की है या नहीं, मैंने कहा। मेरी दिलचस्पी तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी के साथ है। मंसूर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे बोलने न दिया। मैंने कहा, मंसूर भाई, मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आया, मैं बातें सुनाने आया हूँ। अपनी इस बीवी में तुमने ऐसा कौन सा नुक्स देखा है जो तुम्हें उस वक्त नजर नहीं आया था जब तुम इसके माँ बाप के पास गए थे और इसका रिश्ता मांगा था? क्यों अरोना? मंसूर ने बज़ाहिर तहम्मुल से अरोना से कहा। तुम्हारे सिवा मोहम्मद खान को ये बातें और कौन बता सकता है? अरोना का रंग पीला पड़ गया और उसने मेरी तरफ देखा। मंसूर, मैंने रोब से कहा, मुझे किसी ने भी बताया हो। मैं कह रहा हूं कि मेरी नीयत देखो। मैं तुम्हें इस अजियत से बचाने आया हूं जो तुमने अपने लिए और अरोना के लिए पैदा कर रखी है। जिस लड़की ने तुम्हें अंधा कर दिया है वो उन मुजरिमों में से एक है जिनकी गिरफ्तारी पर तुम्हें मामूर किया गया है। जिसे तुमने शबाना नाम दिया है वो अंदर बाहिर से कट्टर हिंदू और मुसलमानों की दुश्मन है। क्या कह रहे हो मोहम्मद खान? मंसूर ने कहा। मैंने तो मंसूर, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने आया हूं। मुझसे वादा करो कि अरोना को तुम वही मोहब्बत दोगे जिसके हाथों मजबूर होकर तुमने अरोना को उसके माँ बाप से मांगा था। मैं तुम्हें
اس کے عوض دہشت پسندوں کا ایک پورا گروہ دیتا ہوں جسے گرفتار کر کے تم ڈی ایس پی بن جاؤ گے۔ بھائی محمد خان، منصور نے کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے پوچھا، میرے گھر کے متعلق تمہیں یہ رپورٹیں کہاں سے ملی ہیں؟ منصور بھائی، میں نے جھنجھلا کر کہا، وہ شوبھا کل رات سے میرے قبضے میں ہے جسے تم شبانہ کے نام سے ارونا کی سوکن بنا کر لا رہے تھے۔ کیا وہ تمہارے گھر کے متعلق کچھ نہیں جانتی؟ میں تمہیں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ انسپیکٹروں کی طرح یہ تحقیقات مت کرو کہ مجھے یہ رپورٹیں کہاں سے ملی ہیں۔ ارونا کو میں نے بہن کہا ہے، اس پر کوئی شک نہ کرنا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو میں اس طرح تمہاری موجودگی میں تمہارے گھر میں داخل نہ ہوتا۔ جس ہندو لڑکی کے ساتھ تم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ منصور کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا تھا۔ میں نے اسے وہ تمام باتیں بتائیں جو شوبھا نے مجھے بتائی تھیں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ میں اس گروہ کے 2 خفیہ اڈوں کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے منصور سے یہ بھی کہا کہ اس نے ارونا کے خلاف کوئی گڑبڑ کی تو پھر اسے بھی یعنی منصور کو بھی وہیں پہنچا دیا جائے گا جہاں شوبھا ہے۔ منصور نے سر جھکا لیا۔ منصور بھائی، میں نے کہا، اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ کہاں؟ دریا کے پار، میں نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں تم نہیں جانا چاہو گے، تم مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے۔ میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے میں تم پر یہ ثابت کر سکوں کہ میں تمہیں کس قدر زیادہ فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ساتھ لیے جا رہا ہوں۔ ہاں محمد خان، منصور نے کہا، تم خود پولیس میں رہ چکے ہو۔ کسی پولیس آفیسر کو تم جیسے خطرناک مجرم کے ساتھ رات کے وقت اکیلے نہیں جانا چاہیے، لیکن تمہیں میرے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے کہا اور پوچھا، کیا اب تک تمہیں میری نیت پر ذرا سا بھی کوئی شک ہوا ہے؟ منصور کے چہرے سے پتا چل رہا تھا کہ وہ تذبذب اور گو مگو کے عالم میں الجھ گیا ہے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، میں کچھ سمجھ نہیں سکتا کہ میں کیا کروں۔ میں اٹھا اور پہلے کی طرح ارونا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں اپنی بہن کی عصمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس کے خاوند پر کوئی مشکل آ پڑی تو میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ میں نے کپڑوں کے اندر سے ریوالور نکال لیا اور اس کی نالی منصور کی طرف کر کے کہا، اگر میری نیت خطرناک ہے تو تمہیں گولی مارنے میں مجھے کتنی دیر لگے گی؟ پورا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ ارونا کی چیخو پکار پر اگر کوئی آیا تو اس وقت تک میں بڑی دور پہنچ چکا ہوں گا۔ میں نے ریوالور کپڑوں کے اندر اڑس لیا۔ منصور نے میری طرف دیکھا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی۔ مجھے یاد ہے منصور بھائی، میں نے کہا، بنگال میں جب میں ASI تھا تو تم نے مجھے اسلام اور ایمان پر لیکچرز دیے تھے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ مرد مومن کیا ہوتا ہے۔ میں تو شاید اس لفظ سے بھی واقف نہیں تھا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ تم نے کہا تھا کہ بنگال مسلمانوں کا خطہ ہے۔ تم نے سراج الدولہ اور تیتو میر کے قصے سنائے تھے، لیکن تم دلی میں آ کر اس لڑکی کے جال میں پھنس گئے ہو جو کہتی ہے کہ ہندوستان ہندو دیش بنے گا اور اس میں صرف وہ مسلمان رہ سکے گا جو ہندو ہو جائے گا۔ اس نے اپنے گروہ کو بچائے رکھنے کے لیے اپنی آبرو تمہارے حوالے کر دی تھی۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں کہ مجھ جیسے ڈاکو اور قاتل کو بھی یاد آ گیا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ منصور بھائی، تم ایک ہندو لڑکی سے محبت ہی نہیں کر رہے، بلکہ تم مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کر کے اس ملک کو ہندو دیش بنا رہے ہو۔ میرے ساتھ آؤ اور پورے گروہ کو گرفتار کر لو۔ میں نے کچھ اور باتیں بھی ایسے جوشیلے انداز میں کہیں کہ انسپیکٹر منصور اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو محمد خان، اگر مجھے تم پر نہیں تو اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ اس نے ارونا کی طرف دیکھا۔ ارونا کے چہرے پر اب رونق آ گئی تھی۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ میں اس کے خاوند کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ میں اپنا ریوالور ساتھ لے لوں؟ منصور نے مجھ سے پوچھا۔ ضرورت نہیں، میں نے کہا، لے لو تو اچھا ہے، چاہو تو میرا ریوالور رکھ لو، میرے پاس خنجر ہے۔ وہ اکیلی لڑکی ہے، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں۔ دوسرے کمرے سے وہ اپنا ریوالور لے آیا۔ اس نے ارونا کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ ارونا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے کہا، گھبرانا نہیں، میں آ جاؤں گا۔ ہم دونوں باہر نکل گئے۔ ہمیں کچھ دور تک پیدل چلنا پڑا۔ ایک چوک پر ایک تانگا کھڑا نظر آیا۔ انسپیکٹر منصور نے اسے دریا کے پار چلنے کو کہا، لیکن تانگے والے نے انکار کر دیا۔ منصور نے اسے ایک کارڈ دکھا کر کہا کہ وہ پولیس انسپیکٹر ہے اور تفتیش کے سلسلے میں جا رہا ہے۔ اگر تانگے والے نے انکار کیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تانگے والے نے معافی بھی مانگی اور ہمیں تانگے میں بٹھا لیا۔ ہم آپس میں باتیں کرتے گئے اور دریائے جمنا کا پل آ گیا۔ پل کے دونوں سروں پر پولیس نے تانگا روکا اور انسپیکٹر منصور کو دیکھ کر جانے کی اجازت دے دی۔ درگاہ سے تقریباً 1 میل دور میں نے تانگا رکوا لیا۔ انسپیکٹر منصور کو تانگے سے تھوڑا پرے لے جا کر کہا کہ وہ یہیں ٹھہرے
کیوں؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ کیوں نہ چلوں؟ منصور بھائی، میں نے کہا، تم مجھ پر کتنا ہی اعتماد کیوں نہ کرو، لیکن تمہارے کچھ راز ایسے ہیں جو تم مجھے نہیں بتاؤ گے۔ ایسے ہی کچھ راز میرے ہیں جو مجھ سے نہ پوچھو۔ میں تمہیں وہ جگہ نہیں دکھانا چاہتا جہاں میں نے لڑکی کو قید کر رکھا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ایک نیکی کر رہا ہوں اور توقع رکھتا ہوں کہ تم مجھ پر یہ احسان کرو گے کہ اس جگہ تک نہیں جاؤ گے۔ تمہیں وہاں جانے کی ضرورت بھی نہیں۔ مجھے آنے جانے میں کچھ وقت لگ جائے گا، انتظار سے گھبرا نہ جانا۔ منصور بڑا پرانا پولیس انسپیکٹر تھا، وہ ایک ڈاکو کی بات سمجھ گیا۔ کہنے لگا کہ وہ میرا انتظار کرے گا۔ میں پوری رفتار سے تیز چلتا اس کھنڈر تک پہنچا جہاں شوبھا میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ بڑی گہری نیند سو رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے اسے جگایا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اٹھو شوبھا، میں نے کہا، میں نے تمہیں تمہارے گھر تک پہنچانے کا موقع پیدا کر لیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور میرے ساتھ چل پڑی۔ راستے میں اس نے مجھ سے بے شمار باتیں پوچھیں اور میں اسے گول مول باتوں سے ٹالتا رہا۔ اس نے 3 4 مرتبہ کہا کہ وہ مجھے اپنے باپ سے بہت رقم دلائے گی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے رقم کی کیا ضرورت ہے، میں تو اپنے دیس پر قربان ہونے کا ارادہ کر چکا ہوں۔ باتوں باتوں میں ہم وہاں پہنچ گئے جہاں انسپیکٹر منصور ہمارے انتظار میں بیٹھا تھا۔ چاندنی اور زیادہ صاف ہو گئی تھی۔ منصور؟ شوبھا نے منصور کو دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ کیا تم مجھے لینے آئے ہو؟ ہاں شوبھا، منصور نے کہا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میرے گھر تک تم دونوں میرے ساتھ چلو گے؟ شوبھا نے پوچھا۔ انسپیکٹر منصور نے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے کہا، میرا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ شوبھا، اپنے گروہ کے متعلق جو باتیں تم نے میرے ساتھ کی تھیں وہ میرے سامنے انسپیکٹر منصور کو بتا دو۔ کیسا گروہ؟ شوبھا نے حیرت سے پوچھا۔ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ میں تمہارے ساتھ بڑی صاف بات کر دیتا ہوں، میں نے شوبھا سے کہا۔ یہاں میرے سامنے انسپیکٹر منصور کے آگے اقبال جرم کر لو تو سکھی رہو گی۔ یہ تمہیں اگر اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں گے تو پھر تم کبھی بھی اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھ سکو گی۔ تمہارا حال حلیہ اس قدر بگاڑ دیا جائے گا کہ تمہارے ماں باپ بھی تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ کیا تم ان کے مخبر تھے؟ شوبھا نے کہا۔ کیا تم نے اسی لیے مجھے اغوا کیا تھا؟ ہاں شوبھا، میں نے کہا، میں انسپیکٹر منصور کا مخبر ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ ڈرامہ کھیلا ہے۔ اگر میں مخبر نہ ہوتا، چور یا ڈکیت ہوتا، تو تمہارے ساتھ میں کوئی اور سلوک کرتا، پھر تم مجھے اپنے راز نہ دیتی۔ سنو شوبھا، تمہارا گروہ اب گرفتاری سے نہیں بچ سکتا۔ تم اپنے 2 اڈوں کی نشاندہی کر چکی ہو، میں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں۔ اپنے گروہ کے تمام آدمیوں اور عورتوں کو پکڑوا دو، وہ تو پکڑے ہی جائیں گے۔ تم اقبال جرم کر لو، انسپیکٹر صاحب تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لیں گے، تمہیں سزا نہیں ملے گی۔ پاپی انسان، شوبھا نے دانت پیس کر مجھے کہا، تو نے ہندو ہو کر مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے موقع مل گیا تو میں سب سے پہلے تمہیں قتل کرواؤں گی۔ میں مسلمان ہوں شوبھا، میں نے کہا، میں ویسا ہی مسلمان ہوں جیسے مسلمانوں سے تم نفرت کرتی ہو۔ میری جگہ کوئی ہندو ہوتا تو تمہیں یوں نہ رہنے دیتا، وہ تمہارے جسم سے پوری طرح لطف اندوز ہوتا۔ ان باتوں کو چھوڑو شوبھا کہ ہندو اچھے ہیں یا مسلمان، تم وہ کام کرو جو میں بتا رہا ہوں۔ نہیں، اس نے کہا، میں اپنے ساتھیوں کو دھوکہ نہیں دوں گی۔ پھر چلو واپس، میں نے کہا، میں تمہیں اپنے آدمیوں کے حوالے کر دوں گا اور خود غائب ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن تمہیں بے ہوشی کی حالت میں انسپیکٹر منصور کے حوالے کیا جائے گا۔ وہاں ان کے کانسٹیبل تمہارے ساتھ وحشیوں جیسا سلوک کریں گے۔ تمہاری یہ قربانی بھارت ماتا اور ہندو دیش کے کسی کام نہیں آئے گی۔ انسپیکٹر منصور خاموش تھا۔ وہ شاید اس صدمے سے سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس ہندو لڑکی کی خاطر اس نے اپنے گھر میں بے اطمینانی پیدا کر دی تھی، وہ لڑکی اسے دھوکہ دیتی رہی تھی۔ اتار دو اس کے تمام کپڑے، انسپیکٹر منصور اچانک پھٹ پڑا۔ اپنے آدمیوں کو یہیں بلا لو خانو، تانگے والے کو بھی بلا لو۔ میں نے لپک کر شوبھا کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک جھٹکا دیا تو وہ بول پڑی، ٹھہر جاؤ۔ اس نے رندھیائی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے سزا سے بچا لو گے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم مجھے جھانسا دیتی رہی ہو؟ انسپیکٹر منصور نے اس سے پوچھا اور غصے سے گرج کر بولا، کہو نہیں، پھر اپنا حشر دیکھو، فوراً بولو۔ وہ آخر عورت تھی اور اکیلی تھی۔ پہلے تو وہ رو پڑی، پھر اس نے دبی زبان سے تسلیم کیا کہ وہ انسپیکٹر منصور کو جھانسا دیتی رہی ہے۔ انسپیکٹر منصور نے اسے کہا کہ اپنے اڈوں کی نشاندہی کر دو اور اپنے گروہ کے ہر فرد کا اتا پتہ دو اور معافی مجھ سے لو۔ اس نے بتانا شروع کر دیا۔ اس نے بات ابھی پوری بھی نہیں کی تھی کہ منصور نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئی۔ منصور مجھے پرے لے گیا۔ محمد خان،
اس نے کہا، یہ تمہارا کارنامہ ہے، تمہیں شاید احساس نہیں کہ تم نے مجھے کتنا موٹا شکار پھانس دیا ہے، تمہیں اس کا انعام ملنا چاہیے لیکن میں تمہیں سامنے نہیں لا سکتا، تم بڑے خطرناک مفرور مجرم ہو، اگر تم قتل یا ڈاکے کی ایک آدھ واردات کر کے بھاگے ہوتے تو میں تمہارے اس کارنامے کے عوض تمہیں معافی دلوا سکتا تھا، مگر اپنے جرائم دیکھ لو، انگریز اتنے زیادہ جرائم معاف نہیں کرے گا، مجھ سے مانگو کیا مانگتے ہو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہیں نہیں پکڑوں گا، نہ تمہاری نشاندہی کروں گا، مجھے صرف یہ انعام چاہیے کہ ارونا کی محبت کو یوں بے دردی سے تباہ نہ کرو۔ میں نے کہا، ارونا کا مجھ پر احسان ہے، تم جانتے ہو کہ وہ کیا احسان ہے، میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، میں نے تو اس ہندو لڑکی کو تمہارے اور ارونا کے درمیان سے ہٹانے کے لیے اغوا کیا تھا، لیکن یہ کچھ اور ہی نکلی۔ ارونا تمہیں کہاں ملی تھی؟ یہ قریب ہی ایک درگاہ ہے، میں نے جمال الدین رانی اور ان کے گروہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا، بڑی پہنچ والی اور کرامات والی درگاہ ہے، میں وہاں فقیر اور مجاور بن کر پڑا رہتا ہوں، وہاں سب مجھے سچ مچ کا فقیر سمجھتے ہیں۔ ارونا درگاہ پر آئی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا، اس نے رو رو کر مجھے بتایا کہ تم نے ایک ہندو لڑکی کی خاطر اس کی محبت کو پاؤں تلے مسل ڈالا ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی لیکن یہ نہ بتایا کہ میں نے ارونا سے کہا تھا کہ اس درگاہ میں کچھ بھی نہیں۔ میں نے اسے یہ بھی نہ بتایا کہ ارونا نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بیٹا چاہتی ہے۔ یہ درگاہ واقعی پہنچ والی اور کرامات والی ہے، انسپکٹر منصور نے کہا، میں ارونا سے معافی مانگوں گا، اس درگاہ نے ارونا کی مراد پوری کر دی ہے، اس درگاہ نے مجھے بڑا موٹا شکار دیا ہے، اب میں ڈی ایس پی بن سکوں گا، اس درگاہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، میں اس درگاہ میں سلام کے لیے آؤں گا، ارونا کو بھی لاؤں گا، اس درگاہ کی یہ کرامت کیا کم ہے کہ اس نے مجھ جیسے خطرناک مجرم کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، میں نے کہا۔ انسپکٹر منصور مجھ سے بغل گیر ہوا اور مجھے ساتھ لے کر شوبھا تک گیا، مجھے کہنے لگا کہ تانگے والے کے پاس رسی ہو تو لے آؤ، مجھے تانگے میں رسی مل گئی، انسپکٹر منصور نے رسی سے شوبھا کے ہاتھ باندھ دیے اور اسے تانگے میں بٹھا کر لے گیا۔ دن گزرتے چلے گئے، ایک روز رانی آئی، اس نے بتایا کہ انسپکٹر منصور نے دہشت پسندوں کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے اور 2 خفیہ اڈوں پر چھاپہ مار کر ڈائنامائٹ ہتھیار اور ایمونیشن برآمد کیا ہے۔ میں نے رانی کو بتایا کہ انسپکٹر منصور کو اس گروہ کا سراغ کس طرح ملا تھا، میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس سے 1 ماہ کے بعد ایک روز انسپکٹر منصور اور ارونا درگاہ میں سلام کے لیے آئے۔ منصور نے مجھے بتایا کہ اسپیشل ٹربیونل نے شوبھا کے گروہ کے ہر فرد کو 25 سال اور شوبھا کو 14 سال سزائے قید دے کر کالا پانی بھیج دیا ہے۔ منصور نے شوبھا کو وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا تھا۔ اب ارونا سے پوچھو، انسپکٹر منصور نے کہا، اسے کہو کوئی شکایت ہو تو بتائے۔ ارونا بہت ہنسی، اس کا چہرہ اور اس کی ہنسی بتا رہی تھی کہ اب اسے کوئی شکایت نہیں۔ انسپکٹر منصور درگاہ کے متولی اور پیر جمال الدین کو سلام کے لیے گیا تو مجھے بھی ساتھ لے گیا۔ اس نے پیر صاحب کے قدموں میں 10 روپے رکھے، ان کے ہاتھ چومے اور باہر آ گیا۔ محمد خان، انسپکٹر منصور نے کہا، پیر صاحب کو دیکھ کر مجھے ایک بڑا ہی خطرناک ڈکیت یاد آ گیا، اس کی شکل بالکل پیر صاحب جیسی ہے، وہ عرصے سے مفرور ہے، اللہ کی کرشمہ سازی ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، شکل ایک جیسی ہے لیکن ایک ڈکیت ہے اور دوسرے کو خدا نے کتنا اونچا رتبہ دیا ہے۔ ارونا اور منصور چلے گئے، جمال الدین نے مجھے بلایا۔ خانو، اس نے کہا، اسے تم اندر کیوں لے آئے تھے؟ بڑا خطرناک انسپکٹر ہے، تم اسے جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اچھی طرح جانتا ہوں، جمال الدین نے کہا، اس کا نام منصور ہے، بنگال میں اس کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ کیسے؟ جانے دو، جمال الدین نے کہا، لمبی کہانی ہے، تم جانتے ہو ڈاکوؤں اور تھانے داروں کی ملاقات کس طرح ہوا کرتی ہے، میں اس کے ہاتھ سے صاف نکل آیا تھا، ڈرتا ہوں اس نے مجھے پہچان نہ لیا ہو۔ دیکھا جائے گا یار، میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، مست رہو، ہمیں ذرا محتاط رہنا پڑے گا۔ میں نے جمال الدین کو ٹالنے کی کوشش کی لیکن میں اپنے آپ کو نہ ٹال سکا۔ میں سوچنے لگا کہ منصور کو کسی وقت شک ہو گیا تو میں جمال الدین کو کس طرح بچاؤں گا۔ میں جمال الدین کے ساتھ غداری کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی 3 ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز منصور درگاہ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میں اتفاق سے باہر کھڑا تھا، اس کے استقبال کے لیے آگے چلا گیا۔ وہ مجھے بڑے ہی تپاک اور پیار سے ملا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس درگاہ کے کچھ زیادہ ہی مرید اور معتقد بن گئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے انسپکٹر منصور سے کہا۔ ہاں محمد خان، منصور نے آہ بھر کر کہا، اس درگاہ نے میری جولی بھر دی ہے، مجھے امید ہے کہ اس درگاہ سے ابھی مجھے اور بہت کچھ ملے گا۔ لیکن محمد خان،
مجھے یہاں سے بہت کچھ ملنے کی امید تو ہے، لیکن تمہاری مدد کے بغیر مجھے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں گناہ گار آدمی ہوں منصور صاحب، میں نے کہا، میں تو اس درگاہ کا خادم ہوں۔ ہاں، کسی کو قتل کرنا ہے یا کسی کو اغوا کروانا ہے تو مجھے بتائیں۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور دوستانہ انداز سے مجھے اپنے ساتھ ایک درخت کے نیچے لے گیا۔ بیٹھ جاؤ بھائی، منصور نے خود بیٹھ کر اور مجھے بٹھا کر کہا۔ اور تم کہو کہ میں نے تمہیں گرفتار نہ کرنے کا وعدہ کر کے تم پر احسان کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ میں تو تمہارا احسان مند ہوں۔ میں آج درگاہ میں عقیدت مندی سے نہیں آیا، میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور میں یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تم دوستی کا حق ادا کرو گے۔ اگر میں دوستی کا حق ادا نہ کر سکا تو؟ میں نے اس کی بات کسی حد تک سمجھتے ہوئے پوچھا۔ تم اگر میرے لیے کچھ بھی نہ کرو تو میں اپنے اس وعدے پر قائم رہوں گا کہ تمہیں گرفتار نہیں کروں گا، نہ گرفتار ہونے دوں گا۔ منصور نے کہا، میں اس وقت تمہارے پاس ایک دوست کی حیثیت سے آیا ہوں۔ منصور صاحب، میں نے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ اپنے دل میں کوئی بہت بڑی بات یا کوئی ٹیڑھا سا مسئلہ لے کر آئے ہیں۔ اشاروں میں باتیں کرنے کے بجائے آپ سیدھی بات کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں ارونا کے خلاف کوئی الٹی سیدھی بات نہیں سنوں گا۔ ارونا کا غم نہ کرو محمد خان، منصور نے کہا۔ ارونا مجھے وہیں لے آئی ہے جہاں سے میں نے اپنا راستہ اس سے الگ کر لیا تھا۔ سیدھی بات یہ ہے کہ تم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ ارونا یہاں اپنا غم اور اپنی مراد لے کر آئی تھی، اور تم اسے مل گئے اور اس نے اپنا دکھڑا تمہیں سنا دیا۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم اس درگاہ میں چھپے ہوئے ہو اور یہاں کے پیر صاحب اور یہاں کے مجاور تمہاری اصلیت سے واقف نہیں۔ تم نے کہا تھا کہ یہ درگاہ پہنچ والی اور کرامت والی ہے۔ کیا آپ اسے پہنچ اور کرامات والی درگاہ نہیں سمجھتے؟ میں نے پوچھا۔ سمجھتا تھا، منصور نے جواب دیا، لیکن ارونا نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ میں یہ شک رفع کرنے آیا ہوں۔ کیا کہہ دیا ہے ارونا نے؟ تم نے اسے پیر صاحب کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں۔ تم نے اسے کہا تھا کہ اس درگاہ میں کچھ بھی نہیں، سب فریب کاری ہے۔ تم نے اسے کہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ، پھر کبھی ادھر نہ آنا۔ تم نے ارونا کو اس درگاہ کی اور اس درگاہ کے مجاوروں کی اصل حقیقت بتائی تھی۔ میں تمہارا احسان مند ہوں کہ تم نے میری بیوی کو فریب کاروں اور نوسر بازوں سے بچا لیا تھا، لیکن تم نے مجھے نہ بتایا کہ یہ درگاہ مجرموں کا اڈا ہے۔ یہ سن کر میں چکرا گیا۔ میں ارونا کو یہ کہنا بھول گیا تھا کہ وہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے کہ میں نے جمال الدین اور اس کے آدمیوں کے متعلق اسے کیا بتایا ہے۔ میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی کہ ارونا کو یہ راز اپنے سینے میں چھپائے رکھنے کے لیے کہوں۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حالات اس طرح کروٹ بدلیں گے۔ کیوں محمد خان؟ منصور نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ نہیں منصور صاحب، میں نے کہا، میں دراصل یہ چاہتا تھا کہ ارونا اندر نہ جائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس درگاہ کا پیر اور یہاں کے مجاور دراصل کیا ہیں۔ مجھے صرف یہ احساس تھا کہ ان لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ ارونا نے مقبرے کے اندر جا کر فاتحہ پڑھ لی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ایک انسان کے پاؤں میں جا کر بیٹھے۔ نہیں محمد خان، منصور نے کہا، میری آنکھوں میں تم اتنی آسانی سے دھول نہیں جھونک سکو گے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں کہ تم نے ان لوگوں پر پردہ ڈال کر مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، بلکہ تم نے ارونا کو ان لوگوں سے دور رکھا اور دور ہی دور سے واپس بھیج دیا۔ لیکن تم نے ابھی ابھی مجھے جو کچھ کہا ہے میں اسے سچ نہیں مان سکتا۔ میں نے اس روز تمہیں کہا تھا کہ اس شخص کا چہرہ جو اندر پیر یا جو کوئی بھی یہاں دفن ہے اس کا گدی نشین بنا بیٹھا ہے، میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے ایک مفرور ڈکیت اور قاتل یاد آ گیا تھا۔ اب مجھے یقین سا ہونے لگا ہے کہ جیسے وہ شخص یہی ہے۔ مجھے شک ہے کہ تم اس پر پردہ ڈال رہے ہو، ورنہ تم مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ منصور بھائی، میں نے کہا، فرض کر لیں کہ یہ شخص بھیس بدل کر یہاں بیٹھا ہے اور یہی وہ مفرور مجرم ہے جس کے چہرے سے آپ واقف ہیں، تو آپ کو اس سے کیا؟ آپ اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر ہیں، آپ کی ڈیوٹی کچھ اور ہے۔ کیوں نہیں آپ اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے؟ تم مجھے جانتے ہو محمد خان، اس نے کہا، میں اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان پر بھی بازی لگا دیا کرتا ہوں۔ ایک انسپیکٹر ہوتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ فلاں شخص مجرم ہے اور جیل سے بھاگا ہوا ہے، تو میں اسے کیوں نہ پکڑوں؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مقبرے میں معلوم نہیں کون بزرگ دفن ہے، لیکن یہ لوگ اس بزرگ کی قبر پر بیٹھ کر بدماشیاں کر رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ خانقاہوں پر اور پیروں کے گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری بیوی بھی ان کی نوسر بازی کا شکار ہو جاتی۔ مجھے یقین نہیں کہ یہ شخص مفرور ملزم ہے، میں نے کہا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ میں ان لوگوں سے غداری نہیں کروں گا۔
آپ نے مجھے دوستی کا واسطہ دیا ہے، میں آپ کو دوستی کا واسطہ دیتا ہوں۔ مجھ پر کرم کریں اور اس درگاہ کو بھول جائیں۔ اسے آپ اپنے فرض میں کوتاہی نہ سمجھیں، آپ کا کام کچھ اور ہے۔ منصور کے ساتھ جمال الدین کی اصلیت پر بہت سی باتیں ہوئیں۔ منصور نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں اسے صحیح بات بتا دوں اور وہ مجھے وہاں سے نکل بھاگنے کا موقع دے دے گا، لیکن میں جمال الدین کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ منصور سے یہ منوانے کے لیے کہ وہ اس درگاہ کو بھول جائے گا، میں نے اسے بہت کچھ کہا۔ اسے میرا کوئی ڈر نہیں تھا، وہ پولیس انسپیکٹر تھا، مجھ سے پوچھنے کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ جمال الدین کو شک میں بھی پکڑ سکتا تھا، لیکن وہ میری دوستی کا لحاظ کر رہا تھا۔ آخر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور درگاہ کی طرف چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ تھا۔ وہ جمال الدین کے قدموں میں بیٹھا اور اس نے 10 روپے اس کی گود میں رکھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ میں دیکھ رہا تھا کہ منصور کی نظریں جمال الدین کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں ان نظروں کو پہچانتا تھا، یہ ایک پولیس انسپیکٹر کی نظریں تھیں۔ منصور اٹھا اور باہر کو چل پڑا۔ میں اس کے ساتھ باہر تک آیا۔ کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ تم فکر نہ کرو، منصور نے جواب دیا، ذرا سا مسکرایا اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا۔ منصور کے جانے کے بعد میں جمال الدین کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پریشان ہوگا۔ یہ آج پھر آ گیا تھا، جمال الدین نے کہا۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ بہت دیر تمہارے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ کیا باتیں ہوتی رہیں؟ زیادہ تر اسی گروہ کی باتیں ہوتی رہیں جسے میں نے پکڑوا دیا ہے، میں نے کہا۔ کیا میرے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی؟ جمال الدین نے پوچھا۔ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ میں نے کہا۔ میں پہلے بھی تمہیں کہہ چکا ہوں کہ تم بے فکر بیٹھے رہو۔ اس انسپیکٹر سے مجھے کوئی خطرہ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تمہیں نہیں پہچان سکا۔ اگر پہچان لیتا تو تمہیں نذرانہ نہ دیتا، نہ مریدوں کی طرح تمہارا ہاتھ چومتا۔ دیکھ خانو، جمال الدین نے کہا، یہ سوچ لو کہ میں پکڑا گیا تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ تم نہیں پکڑے جاؤ گے جمال الدین، میں نے کہا۔ اگر تم رانی کے آدمی نہ ہوتے تو پھر معلوم نہیں میں کیا کرتا۔ مجھ پر اعتبار کرو۔ 4 5 روز کے بعد رانی آ گئی۔ پہلے کی طرح وہ میلے سے سفید برقعے میں تھی۔ وہ خاص کمرے میں چلی گئی اور مجھے اس نے وہیں بلا لیا۔ میرے قریب بیٹھو خانو، رانی نے مخمور سی آواز میں کہا۔ تمہیں دیکھ کر مجھ پر نشہ سا طاری ہو جاتا ہے، لیکن آج جمال الدین نے ایسی بات بتائی ہے کہ نشہ اتر گیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ منصور کو شک ہو گیا ہے کہ جمال الدین مفرور مجرم ہے۔ میں نے کہا، یہی کہنا چاہتی ہو نا؟ ہاں، رانی نے مجھے رانیوں کی طرح سر ہلا کر جواب دیا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ تم نے منصور کے ہاتھ میں کھیلنے کی کوشش کی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں تمہیں ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں رانی، میں نے کہا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ مجھے کبھی دھمکی نہ دینا۔ تم اگر چاہتی ہو کہ میں غلاموں کی طرح یہ کہہ دوں کہ میں تمہارا ہر حکم مانوں گا اور زبان بند رکھوں گا تو یہ دل سے اتار دو۔ میں دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ منصور کو صرف شک ہوا ہے اور میں نے اس کا شک رفع کر دیا ہے۔ اگر کبھی چھاپا پڑ بھی گیا تو میں جمال الدین کو بچا لوں گا۔ اگر چھاپا منصور نے مارا یا اس کی نشاندہی پر اس علاقے کی پولیس نے چھاپا مارا تو ارونا بیوہ ہو جائے گی، رانی نے کہا۔ تم یہی کوشش کرو کہ منصور کے ذہن سے جمال الدین کے متعلق جو شک ہے وہ صاف ہو جائے۔ ارونا کو اغوا کروانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ منصور کے ساتھ اتنی گہری دوستی نہ رکھو۔ وہ انگریزوں کو خوش کرنے والا آدمی ہے۔ اسے ضرورت پڑی تو تمہیں پھانسی کے تختے پر بھی کھڑا کر دے گا۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور میں نے رانی سے پوچھا کہ چوری چھپے کا یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا اور وہ اس گروہ سے کیا کام لے رہی ہے؟ کام کا وقت آ رہا ہے، رانی نے کہا۔ یہاں سے 25 30 میل دور دیہاتی علاقے میں ایک ٹھاکر رہتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے اپنی حویلی میں دولت کے ڈھیر لگا رکھے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس نے یہ خزانہ کہاں چھپا کر رکھا ہے۔ میں کسی کو وہاں گھر بھیدی بنا کر بھیج رہی ہوں۔ تم تیار رہنا، اس واردات میں تم بھی شامل ہوگے۔ میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں، میں نے کہا۔ وہ تھوڑی دیر اور رکی اور چلی گئی۔ 7 8 روز کے بعد رانی پھر آ گئی۔ حسب معمول اس نے مجھے کمرے میں بلا لیا۔ تمہارا یہاں بار بار آنا ٹھیک نہیں لگتا، میں نے رانی سے کہا۔ آج کون سی خاص بات ہے کہ تم پھر آ گئی ہو؟ جرم سے مجھے اتنا پیار ہے کہ میں جرم کرنے والوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں، رانی نے کہا۔ انگریزوں نے مجھے جو ڈیوٹی اور جو حیثیت دے رکھی ہے اس سے میں صرف یہ فائدہ اٹھاتی ہوں کہ اپنے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ مجھے اس ڈیوٹی کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں۔ تم یہاں نہیں تھے تو میں ادھر اتنا زیادہ نہیں آتی تھی، اب ایسے لگتا ہے جیسے کھچی ہوئی آ جاتی ہوں۔
باتیں کرتے کرتے وہ جذباتی ہو گئی، اس نے یوں میرا بازو پکڑ کر اور مجھے گھسیٹ کر اپنی گود میں ڈال لیا، جیسے ماں کو گمشدہ بچہ مل گیا ہو۔ وہ میرے اوپر جھک گئی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی دلکشی تھی جو کبھی ہوا کرتی تھی، خمار بھی وہی تھا، لیکن ان آنکھوں میں وہ رمق بجھی بجھی سی لگتی تھی جو کبھی مجھے ہیپناٹائز کر لیا کرتی تھی۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں کے قریب آتی چلی جا رہی تھی، پھر میری آنکھوں کے آگے دھند سی چھا گئی۔ میں رانی کے طلسم میں گرفتار ہو چکا تھا۔ خانوں، اس نے تھکی تھکی سی آواز میں پوچھا، کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ میرے جسم میں وہ پہلی سی جان نہیں رہی؟ تم میرے احساس پر اور میرے جذبات پر اس طرح چھا جاتی ہو کہ میں یہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ میرا جسم کون سا ہے اور تمہارا کون سا۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ جو طاقت تم نے کہیں سے حاصل کی ہے وہ زندگی کے کسی حصے میں جا کر الٹ پڑ جاتی ہے، اور اس طاقت پر ناز کرنے والا اسی طاقت کا شکار ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری ذات میں یہ عمل شروع ہو چکا ہے۔ محسوس تو میں بھی یہی کر رہی ہوں، رانی نے کہا، لیکن وجہ معلوم نہیں ہو رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ تم نے اپنی ذات میں شیطانی قوتوں کو ابھارا ہے۔ میں نے کہا، جیسا کہ تم نے خود کہا ہے کہ تم جرم کرنے والوں کے قریب رہنا چاہتی ہو، یہ مت بھولو کہ ہمیشہ زندہ رہنے والی قوت خدا کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا دماغ بہت زیادہ بگاڑ لیا ہے، رانی نے کہا۔ تم منصور اور ارونا کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہو۔ ایک بات مت بھولو خانوں، تم میری ملکیت ہو۔ دیکھو رانی، میں نے کہا، میں نے شاید پہلے بھی تمہیں کبھی کہا تھا کہ مجھے اپنی ملکیت نہ سمجھنا۔ تم مجھ سے بھاگ کر دیکھ لو۔ یہ کہہ کر رانی اس طرح ہنسی جیسے کسی نے جل ترنگ کو چھیڑ دیا ہو۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ رانی مجھے اپنے پاس بٹھاتی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک طلسم بن کر مجھ پر طاری ہو جاتی تھی۔ اس میں وہ پراسرار قوت یقیناً موجود تھی جس کا وہ بار بار ذکر کرتی تھی، لیکن میں جو اس کا قیدی بنا ہوا تھا وہ اس قوت کا اثر نہیں تھا، بلکہ وہ اس کی محبت کا اثر تھا۔ محبت تو مجھے ارونا سے بھی تھی، زیوراں سے بھی تھی، آسام کی نور کو بھی میرے دل نے چاہا تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر مجھ پر کوئی اور ہی تاثر طاری ہو جایا کرتا تھا۔ رانی کا معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ شیطان کی پجارن تھی اور مجھے بھی شیطانیت کی لپیٹ میں لے لیا کرتی تھی۔ وہ اپنے اور میرے درمیان کوئی دیوار کھڑی نہیں رہنے دیتی تھی۔ یہ وہ دیوار تھی جو میں اپنے اور دوسری عورتوں کے درمیان حائل کر لیا کرتا تھا۔ میں نے زندگی میں یہ مشاہدہ کیا ہے کہ انسان ایک پتھر ہے جو خیر اور شر، نیکی اور بدی کے درمیان لڑکتا رہتا ہے۔ میں نہیں جانتا علماء کیا کہتے ہیں، فلسفی کیا کہتے ہیں اور نفسیات کے عالم کیا کہتے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنا تجربہ سنا رہا ہوں۔ میں اپنے آپ کو مظلوم اور بے گناہ ثابت نہیں کر رہا۔ میرے متعلق اچھی یا بری رائے آپ خود قائم کریں، اور مجھے بھی بتائیں کہ میں کیا تھا، کیا بن گیا اور اب کیا ہو گیا ہوں۔ میں پتھر ہوں، لڑکتا رہا ہوں اور نہ جانے کب تک لڑکتا ہوا قبر میں جا پڑوں گا، اور کسی کو خیال آ جائے گا تو اس قبر کو مٹی سے بھر دے گا۔ رانی میرے ساتھ کچھ جذباتی باتیں کر کے کچھ ہنس کھیل کر اٹھی، اور اس نے وہ میلا سا سفید برقع اپنے اوپر ڈال لیا جو اس کی اصلیت کو چھپا لیا کرتا تھا۔ اس واردات کا کیا بنا؟ میں نے پوچھا۔ گھر بھیدی کی اطلاع کا انتظار ہے، اس نے کہا۔ تم لوگ یہاں ذرا چوکنے رہنا، رات کو ایک آدمی جاگتا رہا کرے، منصور کبھی ملے تو اس پر اعتبار نہ کرنا۔ رانی باتیں کرتے کرتے باہر نکل گئی اور درگاہ کے وسیع صحن میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے برقعے کا نقاب ابھی نیچے نہیں گرایا تھا۔ صحن میں 3 4 آدمی کھڑے تھے جو پیر صاحب کے سلام کے لیے آئے تھے۔ ان کی نظریں رانی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ رانی کے حسن کو دیکھ کر وہ اس درگاہ کی کرامت کو بھول گئے ہوں گے۔ رانی، میں نے اسے کوہنی مار کر سرگوشی میں کہا، برقع نیچے کر لو۔ اس نے گھبرا کر بڑی تیزی سے نقاب چہرے پر پھینک لیا۔ 1 2 روز کے بعد شام کے وقت جمال الدین نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں رانی نے اپنے ہاں بلایا ہے۔ رات جب کچھ اور گزر گئی تو جمال الدین میرا حلیہ اس طرح بدل چکا تھا کہ اب میں سادھو نہیں بلکہ کسی جامع مسجد کا خطیب لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ جو آدمی جا رہا تھا وہ بھی مولویوں کے بھیس میں تھا۔ یہ آدمی مجھے سڑک تک لے گیا، وہاں ایک یکا ہمارے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم خاموشی سے اس یکے میں بیٹھ گئے، اور یکے والے نے ہم سے پوچھے بغیر کہ ہمیں کہاں جانا ہے یکا چلا دیا۔ یکا جمنا کے پل سے گزرا، دلی شہر سے گزرا، اور اس علاقے میں جا پہنچا جہاں کوٹھیاں اور بنگلے تھے۔ یکا ایک کوٹھی کے باہر رکا، میرے ساتھی نے مجھے اترنے کو کہا۔ ہم دونوں اترے اور یکے والا ہمارے ساتھ کوئی بات کیے بغیر یکا لے گیا۔
میرا ساتھی مجھے جس کوٹھی میں لے گیا وہ رانی کی کوٹھی معلوم نہیں ہوتی تھی، وہ کسی مہاراجے کا محل لگتا تھا۔ مجھے ایسا خدشہ بھی محسوس ہوا جیسے مجھے کسی جال میں پھانسا جا رہا ہے، لیکن وہ کوٹھی رانی کی ہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی رہتی تھی، وہ ایک شاہانہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اور میرے ساتھی کو باہر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور وہ آدمی جو میرے ساتھ آیا تھا وہ باہر نکل گیا۔ خانو، رانی نے بڑی سنجیدہ آواز میں کہا، میں دیکھ رہی تھی کہ تم بھٹکتے جا رہے تھے۔ آخر تم نے ایک ایسی حرکت کر ڈالی ہے جو صرف تمہیں ہی نہیں مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ کیا ہوا رانی؟ میں نے حیران سا ہو کر پوچھا۔ تم نے منصور کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ میں بھی درگاہ میں جاتی ہوں؟ رانی نے کہا۔ نہیں رانی، میں نے کہا، اگر تم میرا امتحان لینا چاہتی ہو تو یوں جھوٹ بول کر امتحان نہ لو۔ میرے اور منصور کے درمیان تمہارا ذکر اگر کبھی آیا بھی ہے تو میں اسے یوں ٹال گیا جیسے میں نے تمہیں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پھر اسے کس نے بتایا ہے؟ رانی نے پوچھا۔ مجھے یہ بتاؤ رانی، میں نے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ میں نے تمہیں 100 بار کہا ہے کہ میرے ساتھ سیدھی بات کیا کرو۔ ہوا یہ کہ گزشتہ رات منصور یہاں آیا تھا، رانی نے مجھے بتایا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، رانی دریا کے پار جو درگاہ ہے وہاں تم کیا لینے جاتی ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں تو وہاں کبھی نہیں گئی۔ اس نے کہا کہ اسے پورا یقین ہے کہ میں وہاں جاتی ہوں۔ میں نے اس کا یہ یقین توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ تم وہاں جاتی ہو اور تمہیں وہاں دیکھا گیا ہے۔ منصور نے یہ بھی کہا کہ دو عورتوں کی شکل ایک جیسی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نے جو چہرہ تمہیں دیا ہے وہ 1,00,000 عورتوں میں بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ ٹھہرو رانی، میں نے کہا، اس روز جب تم وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو صحن میں بھی تم نے برقع نیچے نہیں کیا تھا۔ صحن میں 3 آدمی کھڑے تھے، وہ تم پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تمہیں کونی مار کر سرگوشی میں کہا تھا کہ برقع نیچے کر لو۔ مجھے شک ہے کہ اگر وہ تینوں نہیں تو ان میں ایک منصور کا مخبر ہوگا۔ یہ بات تو صاف ہے کہ منصور کو جمال الدین کے متعلق شک ہو گیا ہے۔ ہاں ہاں، رانی نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ منصور نے درگاہ میں اپنے مخبر چھوڑ رکھے ہوں گے۔ وہ اصل شیطان ہے۔ وہ اپنی جان کا خطرہ مول لے کر بن مندر میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ تو پھر ایک درگاہ ہے جس میں ہر کوئی آ جا سکتا ہے۔ مجھ پر اتنا گھٹیا شک نہ کرو رانی، میں نے کہا۔ اب بتاؤ منصور تمہیں کیا کہہ گیا ہے؟ میری اس کے ساتھ اچھی خاصی تو میں ہو گئی ہے، رانی نے کہا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری ڈیوٹی کچھ اور ہے، لیکن تم محض ترقی کی خاطر اور اپنے افسروں کو خوش کرنے کے لیے ہر طرف ہاتھ پاؤں مار رہے ہو۔ اس نے کہا، رانی کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس ہندو لڑکی کو جس کے ذریعے میں نے پورا گروہ پکڑا تھا اسی علاقے سے گرفتار کیا تھا۔ مجھے یہ سارا علاقہ مشکوک نظر آتا ہے۔ تمہارا وہاں جانا قابل اعتراض نہیں، لیکن میلے کچیلے سے سفید برقعے میں تمہارا جانا کچھ شک پیدا کرتا ہے۔ تمہارے خلاف شک اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ تمہارا ماضی کچھ اسی قسم کا ہے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ وہ میرے سر چڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے آخر کہنا پڑا، منصور اپنے آپ میں رہو۔ اگر تم میرے ماضی سے اچھی طرح واقف ہو تو میرے ساتھ ٹکر لینے کی کوشش نہ کرو۔ ڈی ایس پی بنتے بنتے تمہیں کہیں سروس سے ہی ہاتھ نہ دھونے پڑیں۔ اس نے کہا، میں یہ توقع لے کر آیا تھا کہ تم میری کچھ مدد کرو گی، لیکن تم ٹکر لینے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں حیران ہوں کہ تم اس بات پر پردہ کیوں ڈال رہی ہو کہ گزشتہ چند دنوں میں تم 2 مرتبہ وہاں گئی ہو۔ تمہارا سفید برقع درگاہ کے مجاوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے نہیں۔ میرے ذہن میں بڑا ہی اچھا اور پر اثر جھوٹ آ گیا۔ میں اٹھی اور وسکی کی ایک بوتل اور ایک گلاس لا کر منصور کے سامنے رکھ دیے۔ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، 2 گھونٹ پیو، پھر میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ منصور نے بوتل میری طرف سرکا کر کہا، نہیں رانی، میں اب اسی راستے پر آ گیا ہوں جہاں سے میں بھٹک گیا تھا۔ اب تو مجھے شراب کی بو سے بھی متلی ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا، کچھ ایسی ہی کیفیت مجھ پر بھی طاری ہو رہی ہے۔ دیکھو منصور، مجھے بھی اب شراب اور شیطانیت سے نفرت سی ہونے لگی ہے۔ مجھے راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ کسی سے سنا تھا کہ جمنا کے پار ایک درگاہ ہے، وہاں کوئی بزرگ دفن ہے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھو تو روح کو چین سا آ جاتا ہے۔ میں آج پہلی مرتبہ اپنے متعلق یہ انکشاف کر رہی ہوں کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ معلوم نہیں کیوں میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے اصلی روپ میں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ میں نے اپنے نوکر سے کہا کہ مجھے میلا کچیلا سا پرانی طرز کا سفید برقع لا دے۔ وہ اپنی بیوی کا برقع لے آیا۔ تم کہتے ہو کہ میں 2 دفعہ وہاں گئی ہوں،
نہیں منصور، میں وہاں 5 مرتبہ جا چکی ہوں، مجھے وہاں سے کچھ سکون ملا ہے، اس کے سوا وہاں جانے کا میرا اور مقصد ہی کیا ہو سکتا ہے؟ منصور، میرا خیال ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں اور میرے گناہ میرا منہ چڑھا رہے ہیں، میں اب بھٹکتی پھر رہی ہوں، مجھ پر کوئی شک نہ کرو منصور۔ منصور نے کچھ بھی نہ کہا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ میری بات نے اس پر شاید اثر نہیں کیا۔ میں نے کچھ اور باتیں کی، اسے یہ بھی کہا کہ تم مجھے راہ دکھاؤ۔ وہ یک لخت اٹھ کھڑا ہوا اور ہونٹوں پر کچھ اور ہی قسم کی مسکراہٹ لا کر بولا، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا۔ اتنا ہی کہہ کر وہ چلا گیا۔ دیکھو خانو، مجھے شک ہے کہ منصور کا شک رفع نہیں ہوا، وہ شک رفع کرنے کے لیے جاسوسی کرے گا۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا تھا کہ تم سے پوچھوں کہ میرے وہاں جانے کی خبر تم نے تو اسے نہیں دی۔ یہ بات صاف ہو گئی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ منصور کے مخبر وہاں پر موجود ہیں۔ مجھے اپنا اتنا فکر نہیں جتنا تمہارا ہے۔ تمہاری میرٹھ کی واردات ابھی تازہ ہے۔ جس روز تم پہچانے گئے سمجھو کہ تمہیں موت نے پہچان لیا۔ درگاہ میں جتنے لوگ آتے ہیں سب کو غور سے دیکھو۔ جس کسی پر شک ہو اسے مجاوروں کی طرح باتیں کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھا لو، اس سے نظر نیاز مانگو، اس سے اس کی مرادیں پوچھو اور غور سے دیکھو کہ وہ آدمی کیا ہے، پھر اس آدمی کو اڑا دینے کی ترکیب کرو۔ ذرا سی گڑبڑ دیکھو تو فوراً اس آدمی کو جو تمہارے ساتھ ہے میرے پاس بھیج دو۔ تم اب چلے جاؤ۔ رانی نے تالی بجائی تو وہ آدمی جو میرے ساتھ آیا تھا کمرے میں آ گیا۔ رانی نے شہزادیوں کی طرح سر کا اشارہ کیا کہ جاؤ۔ ہم دونوں باہر نکلے تو معلوم نہیں کہاں سے یکا آیا اور ہمارے پاس آ کر رک گیا۔ ہم دونوں اس میں بیٹھ گئے۔